بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، پچھلی مجلس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے استخارے کے متعلق بیان کیا تھا اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت سے معاملات درپیش ہوتے ہیں اور بعض اوقات بلکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کشمکش میں ہوتے ہیں. ہمارے سامنے دو کام ہوتے ہیں اور ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا دوسرا والا کام کروں. تو ایسے موقع پر کہ جس وقت ہمارے سامنے ایک سے زائد کام ہو اور ہمیں فیصلہ کرنا ہو، تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر دو کام کر لیے جائیں. پہلا کام یہ تھا کہ استخارہ کر لیا جائے. اس کی مکمل تفصیل اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی تھی پچھلی مجلس میں. اور دوسرا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ استشارہ کر لیا جائے، مشورہ لے لیا جائے. تو یہ دو کام اسلام کی تعلیمات میں سے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کی ان دو کاموں کی طرف کہ یہ دو کام اگر کر لیے جائیں تو انشاءاللہ انسان جو ہے اپنے کاموں میں درست فیصلے کر لے گا اور اس کو ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی جائے گی. پہلا تو تھا استخارہ، دوسرا ہے استشارہ. آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. استشارہ کہتے ہیں مشورہ لینا، مشورہ طلب کرنا. تو آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اس کام کے بارے میں آپ دوسروں سے مشورہ لیں. تو مشورہ لینا جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے دین اسلام میں، اور اس کا واضح حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو جگہ دیا، واضح طور پر حکم، جس سے اس مشورے لینے کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ خود اللہ رب العزت قرآن پاک میں واضح طور پر دو جگہ حکم دیا کہ مشورہ لو، مشورہ کرنا چاہیے. ایک تو ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 159.
اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں۔ آپ بتائیے حضور کی ذات کتنی کامل ذات ہے، حضور کا درجہ کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت قرآن پاک میں حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ سے مشورہ کریں۔ یہ جو خطبے میں نے جو آیت پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ آپ ان سے یعنی صحابہ سے مشورہ لے لیجئے اپنے کاموں میں، معاملات میں صحابہ سے مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ لیجئے صحابہ سے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مشورے کی کتنی اہمیت ہے۔ تو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں بڑا ہوں تو اپنے چھوٹے سے مشورہ کیسے کروں، یہاں تو حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ سے مشورہ کریں، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ اور احادیث میں بھی یہ واقعات آئے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مختلف موقعوں پر مشورہ لیا۔ جنگ بدر کے موقع پر جب قیدیوں کا معاملہ آیا، اب وہ تفصیل سے واقعہ سنا نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے، کہ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی قیدی آ گئے ہیں جنگ بدر کے، مسلمان جنگ جیت گئے تھے، ہم قیدیوں کو کیا کریں؟ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ یہ ہمارے رشتے دار ہیں اور ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، ان میں سے ہماری رشتے داریاں ہیں، آپ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیجئے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان میں سے لوگ مسلمان ہو جائیں گے، بعد میں ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے پھر حضرت عمر سے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہر ایک کو اپنا رشتہ دار دیا جائے اور اس کی گردن اڑائے، یعنی قتل کر دیا جائے۔ اب صحابہ سے مشورہ کیا آپ نے، اس کی تفصیل ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت مواقع ہیں جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے صحابہ سے مشورہ لیا، تو اس سے اس مشورے کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ رب العزت نے واضح حکم دیا مشورے کا، وہ ہے سورۃ الشورى آیت نمبر 38۔ اس میں اللہ رب العزت نے سچے مسلمانوں کی، نیک مسلمانوں کی، سچے مومنین کی صفات بیان کی۔ ان صفات میں سے ایک صفت بیان کی کہ جب یہ مومن کوئی کام کرتے ہیں تو ان کی آپس کے کام باہم مشورے سے ہوتے ہیں، یہ اپنی خود رائے سے کام نہیں لیتے، اپنی منمانی نہیں کرتے کہ جو دل میں آ گیا کر لیا، بلکہ یہ جو ان کے معاملات ہوتے ہیں، ان کے کام کاج ہوتے ہیں، یہ آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور آپس میں مشورے سے جو کام طے ہوتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے۔ تو اس قرآن کی آیت سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ مشورے کی کتنی اہمیت ہے، مشورہ لینے کی۔ تو پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کر لیا جائے، اس کے بعد مشورہ لیا جائے، اور اس کے ساتھ احادیث میں بھی مشورے کی بہت سی فضیلتیں آئی ہیں۔ ایک حدیث میں ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شخص کو اتنا مشورہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے ساتھیوں سے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے، کہ یعنی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ صحابہ سے مشورہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا، ایک شخص ہوتا ہے، اس کے ساتھی ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں میں نے حضور کو سب سے زیادہ دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے، مشورہ لینے کی عادت نہیں ہے۔ آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں نے کسی سے مشورہ لے لیا اس کا مطلب مجھے کچھ آتا نہیں ہے، اور گویا کہ میرا رتبہ کم ہو رہا ہے، میں کسی سے کیوں مشورہ لوں، چاہے مجھ سے بڑا کیوں نہ ہو۔ چھوٹا تو آپ بعد میں رکھیے اس کو، اگر کوئی چھوٹا ہوگا اسے تو ہمارے معاشرے میں اور برا سمجھا جاتا ہے، بلکہ اگر کوئی بڑا بھی ہو جب بھی اسے مشورہ نہیں لیتے، یعنی جو دل میں آ رہا وہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے نقصانات بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، پھر بے برکتی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث میں کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مشورہ کرتے تھے اپنے صحابہ سے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو قوم بھی، جو شخص بھی وہ مشورہ کرتا ہے، مشورے سے کام کرتا ہے، تو اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی جاتی ہے۔ یعنی مشورے کے بعد، یعنی یہ دو کام ملا لیں، اگر استخارہ اور مشورہ، ان دونوں کاموں کے بعد اگر کوئی کام کیا جاتا ہے تو انشاءاللہ وہ کام انسان کا سیدھا ہی ہوتا ہے، سیدھے راستے پر رہ کر وہ کام کر رہا ہوتا ہے، برخلاف اس شخص کے جو اپنی منمانی کر رہا ہوتا ہے، وہ مستند اٹھاتا ہے۔ اب اس میں کچھ تفصیل ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے
ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مشورہ کس چیز کے بارے میں کرنا چاہیے. آیا ہر کام کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے؟ پہلی چیز تو یہ سمجھنی ہے کہ مشورہ کس چیز کا کرنا چاہیے. تو اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ مشورہ دینی معاملات، دنیاوی معاملات میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی دنیا کے جو ہمارے معاملات ہیں، مثال ہم کون سی تجارت کریں، کپڑے کی تجارت کروں، اناج کی تجارت کروں، اناج میں سے کس کی تجارت کروں، ٹھیک ہے نا، چاول کی کروں، جس کی کروں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں علاج کہاں سے کرواؤں، کون سے ڈاکٹر سے کرواؤں، کون سے ہاسپٹل سے کرواؤں، یہ دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ہمارے. تو دنیاوی معاملات میں مشورہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دینی معاملات ہیں، جس کا تعلق دین سے ہے، ان معاملات میں بھی ہم مشورہ کر سکتے ہیں. بلکہ کرنا چاہیے. علماء سے مشورہ کریں کہ یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، میں کیا کروں اس پر، ٹھیک ہے نا. ان دونوں معاملات میں، دنیا کے معاملات میں بھی، دینی معاملات میں مشورہ کر سکتے ہیں. البتہ وہ معاملات جو قرآن اور حدیث میں بالکل واضح ہیں تو ان کے بارے میں تو مشورہ کرنا ہی نہیں ہے. یعنی وہ تو طے ہے نا. مثال کے طور پر قرآن میں نماز کا حکم ہے. اب کوئی مشورہ کرے کہ بولے صاحب نماز میں پڑھوں نہیں پڑھوں، 5 وقت کی پڑھوں نہیں پڑھوں، تو یہ کوئی سوال مشورہ کرنے کا محل ہی نہیں ہے. کوئی بولے میں زکوٰۃ دوں نہیں دوں، زکوٰۃ فرض تو دینی ہے. ہاں یہ کر سکتے ہیں. مثال آپ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ وہاں پر مشورہ کریں، بھائی ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، تو آیا یہاں رک کر نماز پڑھیں یا آگے اور جا کے نماز پڑھیں، اس میں مشورہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، مشورہ اس میں کر سکتے ہیں. بھائی آپ سفر میں گئے ہیں، ابھی ٹائم کافی ہے، نماز کا وقت کافی ہے، اب آپ مشورہ کریں کہ یار یہاں رک کے نماز پڑھ لیں یا تھوڑا سا اور آگے جا کے اچھی جگہ نماز کی اچھی جگہ مل جائے، وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں. مشورہ کر لیں، ساتھی رائے دے دیں، جیسی وہ پڑھ لیں گے وہاں پر. تو نماز تو پڑھنی ہے. تو وہ معاملات جس میں قرآن اور حدیث کی صریح نص موجود ہو تو اس میں تو کوئی مشورہ کرنا ہی نہیں ہے، وہ تو کام کرنا ہی کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک چیز تو یہ ہو گئی. تو یعنی دنیاوی معاملات میں بھی، دینی معاملات میں بھی مشورہ کرنا ہے. اگلی چیز یہ ہے، بڑی اہم ہے، کہ مشورہ کس سے کیا جائے. یہ بڑی اہم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سامنے ہمارے آ جائے اس سے مشورہ کر لو. دیکھیے، مشورہ کرنے کے لیے کس شخص سے مشورہ کرے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے ہر فیلڈ کا جو ماہر ہوتا ہے اس میں مشورہ کریں. یعنی جو معاملہ آپ کو درپیش ہے، اس معاملے میں جو سب سے زیادہ ماہر شخص ہے اس سے مشورہ کرو. مثال کے طور پر آپ کو دینی معاملہ پیش آ گیا، شرعی مسئلہ ہے، کوئی نماز کا مسئلہ پوچھنا ہے، تو آپ کس کے پاس جاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ انجینئر کے پاس جاؤ گے؟ چاہے وہ کتنا پرہیزگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا متقی کیوں نہ ہو، نہیں جاؤ گے آپ. اور نہیں جانا چاہیے. آپ جائیں گے عالم دین کے پاس جو صحیح علم دین رکھتا ہو. آج کیا ہے، عالم ہم سمجھتے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی اور جس نے ٹوپی پہن لی وہ عالم ہے. اس کو مولوی کہتے ہیں نا عموماً کہ بھائی اس کو سب پتہ ہے. نہیں، غلط بات. صحیح علم دین رکھنے والا ہو اس سے آپ دینی مسئلہ پوچھیں گے، اس کے پاس جائیں گے. اسی طریقے سے آپ بیمار ہیں تو آپ علاج کا مشورہ لینے کے لیے عالم کے پاس جائیں گے. عالم کے پاس جائیں گے، مولوی صاحب فلاں بیماری ہے، آپ بتاؤ میں کیا کروں، کون سی گولی کھاؤں، کون سا علاج کروں. بابا مولوی صاحب کو بولنا چاہیے، مولوی صاحب بھائی میری فیلڈ نہیں ہے، میری فیلڈ یہ نہیں ہے. آپ اس ڈاکٹر سے مشورہ کرو جو اس فیلڈ کا ماہر ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس میں بھی گڑبڑ ہو رہی ہے. جو جس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوتا وہ اس سے مشورہ لیے جا رہے ہوتے ہیں. یعنی مسئلہ یہ کہ کسی کو دیندار سمجھ لیا، اسے دینی مسئلہ پوچھنے شروع کر دیا کہ بھائی آپ مجھے بتاؤ، اور وہ سامنے والا بھی بتا دیتا ہے. جو سامنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی بتا دیتا ہے. حالانکہ یہ بھی خیانت ہے. اس کو چاہیے وہ بتا دے کہ بھائی میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، آپ کسی عالم سے پوچھو، یا میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھو. آپ کو عمارت بنانی ہے، آپ انجینئر کے پاس جاؤ گے نا، یا عالم کے پاس جاؤ گے، یا ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے. تو ہر فیلڈ کا جو ماہر ہوتا ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے مشورہ لینے کی، تو اس سے مشورہ لیا جائے جو فیلڈ کا ماہر ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ جو عقل مند ہو، صاحب بصیرت ہو، دانش مند ہو، سمجھدار ہو، اس سے مشورہ لینا چاہیے. ہر ایک سے مشورہ نہیں لینا چاہیے. تو خلاصہ یہ نکلا جو جس فیلڈ کا ماہر ہے آپ اسی سے مشورہ لیں گے. ہر ایک سے مشورہ نہیں لینا چاہیے، اس سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگلی بات یہ ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ اب جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے، یعنی ہم کسی عالم سے مشورہ لے رہے ہیں یا کسی ڈاکٹر سے مشورہ لے رہے ہیں،
تو اس مشورہ دینے، اس کو کہتے ہیں مشورہ دینے والا، اس مشورہ دینے والے کی بھی ذمہ داری ہیں، کچھ اس کے فرائض ہیں، اس کے 4 فرائض ہیں، یعنی اس کی 4 ذمہ داریاں ہیں جس سے ہم مشورہ لے رہے ہیں نا، کیونکہ مشورہ کیا ہوتا ہے؟ ایک امانت ہے، یعنی میں کسی سے مشورہ لے رہا ہوں، گویا کہ میں اپنی امانت سامنے والے کے پاس رکھوا رہا ہوں، تو جس کے پاس امانت میں رکھوا رہا ہوں تو اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس امانت کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ تو مشورہ بھی گویا کہ ایک کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے، ایک امانت ہے یہ۔ تو اب جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس مشورے کا اہل ہو، نا اہل نہ ہو، یعنی جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس فیلڈ کا ماہر ہو، اس بات کو سمجھتا بھی ہو۔ اب کیا ہوتا ہے عموماً لوگ بیچارے عقیدت میں جو ہے علماء کے پاس آ جاتے ہیں، علماء سے جو ہے نا طب کے مسائل پوچھ رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹری کے مسائل پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی میں فلاں بیماری میں کیا علاج کروں، یا ڈاکٹر سے پوچھ لیا مسئلے مسائل، دینی مسائل پوچھ لے، شرعی مسائل پوچھ لیے۔ تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اگر اس بات کا اہل ہے تو وہ مشورہ دے دے، ورنہ صاف انکار کر دے کہ بھائی میں اس فیلڈ کا ماہر نہیں ہوں، میں اس بات کا اہل نہیں ہوں، میں آپ کو اس بارے میں مشورہ صحیح نہیں دے سکتا، آپ اس فیلڈ کے ماہر سے پوچھ لیں۔ تو سب سے پہلی بات جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے اس کی پہلی ذمہ داری کیا؟ وہ اس کا اہل ہو، وہ مشورہ دینے کا، ٹھیک ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ اب جس سے ہم مشورہ لے رہے ہیں وہ مشورہ امانت داری سے دے۔ کیا دے؟ امانت داری سے مشورہ، سے دیانت سے مشورہ، یعنی اب وہ آپ جس سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ اس مشورہ لینے والے کو بالکل صحیح مشورہ دیں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جان چھڑا لی اور کو جو بھی آیا وہ بول دیا، نہیں، اب بیچارے نے آپ کو اپنی امانت رکھوا رہا ہے تو آپ اس کی امانت کا خیال رکھیں گے نا، تو اس کو صحیح مشورہ دیں۔ اب کیا ہوتا ہے جس سے کب مشورہ لیتے ہیں تو وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اس کو صحیح مشورہ دوں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، یہ برا محسوس کرے گا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی نے مشورہ لے لیا کہ میں یہ فلاں کام کروں نہیں کروں، اب جو مشورہ لے رہا ہوتا ہے اس کا دل چاہ رہا تو میں یہ کام کروں، لیکن اگر آپ نے اس کو یہ مشورہ دیا، صحیح مشورہ دیا کہ یار یہ کام آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، آپ نہ کریں، اب بسا ہوگا تو اس کے دل میں آپ کے خیال آتا ہے کہ یار وہ برا مانے گا، تو آپ مشورہ وہ دیتے نہیں، اس کو ایسا مشورہ دیتے ہیں جو اس کے دل کو اچھا لگے، تو یہ خیانت ہے۔ حدیث میں آیا اگر آپ نے اس کو صحیح مشورہ نہیں دیا، چاہے اس کو برا لگے، اس نے تو آپ سے مشورہ مانگا ہے نا، تو آپ کے بالکل ذہن میں جو صحیح مشورہ آ رہا ہو آپ کو وہ دینا ہے، چاہے اس کو برا لگے۔ اس کو سمجھائیں کہ بھائی آپ مثال کے طور پر جو ہے نا آپ فلاں کام کرنا چاہ رہے ہیں، فلاں تجارت، لیکن آپ میں وہ صلاحیت مجھے لگتی نہیں ہے، کوئی بولتا ہے میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو تجارت کا مائنڈ ہی نہیں ہوتا، اس میں وہ ملکہ ہے، تجارت آسان تھوڑی ہے، تجارت ملکہ ہے، آپ تجارت نہیں کر سکتے جناب علی، آپ کوئی اور کام کریں، اب وہ دل اس کا دکھے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس کو سمجھائیں محبت سے۔ تو دیانت داری سے دوسری ذمہ داری مشورہ دینے والے کی ہوتی ہے، وہ دیانت داری سے مشورہ دے، جو اس کے ذہن میں صحیح مشورہ آ رہا ہو، ٹھیک ہے۔ تیسری ذمہ داری یہ ہوتی ہے مشورہ دینے والی کی کہ وہ مشورہ جو دے رہا ہے وہ مشورہ اب اس مشورہ لینے والے کی بات کو راز میں رکھے۔ کیا رکھے؟ جس نے آپ سے کوئی مشورہ لیا ہے تو اس کی بات کو آپ راز میں رکھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آ گیا، مشورہ کرنے آ گیا، اب میں لوگوں کو بتاؤں گا بھائی فلاں 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 بن فلاں میرے پاس آئے تھے اور یہ مشورہ کر رہے تھے، اب یہ کیا ہے؟ راز کو آپ نے فاش کر دیا، اب گویا کہ آپ نے خیانت کی، تو رازدار رکھنا ہے۔ اب آپ نے اس بیچارے نے آپ سے مشورہ کر لیا، آپ سب میں ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، یار اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو میرے ساتھ مشورہ بھی کرنے آیا تھا، ہوتا ہے نا جیسے مجلس میں بیٹھتے ہیں، یار فلاں میرے پاس آیا تھا مشورہ کرنے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اب بتاؤ۔ ویسے بھی حدیث میں آیا المجالس بالامانہ، مجلس جو ہے وہ امانت ہے، اس کی باتیں امانت ہوتی ہیں۔ اب آپ دوسروں کو بتا رہے ہو، آج اس کا خیال کوئی رکھتا ہی نہیں، دیندار سے دیندار لوگ بھی ہوتے خیال نہیں رہتے۔ ہاں نام نہ لیں، ایک نام نہیں لے رہا، ایک ایسی مطلق بات کہہ رہا سامنے والوں کو سمجھانے کے لیے، آپ نے فلاں کا نام نہیں لیا، آپ عام بات کر رہے ہیں کہ آج کل یہ مسائل بھی چلے، لوگ مشورہ کرتے ہیں، آپ نے نام نہیں لیا، پھر کوئی راز فاش نہیں ہوگا۔ تو تیسری ذمہ داری اس شخص کی جو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ اس کو راز میں رکھے۔ چوتھی ذمہ داری کیا ہے؟ چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو بالکل ٹھیک اور صحیح مشورہ دے۔ کیا دے؟ اب کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں صحیح مشورہ آ رہا ہوتا ہے،
بھاسا ہوگا، لیکن وہ کہتا ہے یار صحیح مشورہ دوں گا نا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، اس کو غلط مشورہ دے دیتا ہے تو یہ کر. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بیچارہ وہ اس کو خیر خواہ سمجھ کے آیا، اس کو کہا یار رشتے دار ہے یا کوئی بھی ہے، یار میں کیا کروں اس بارے میں، وہ دیکھتا یار یہ مشورہ لے رہا ہے، اگر اس کو میں یہ مشورہ دوں گا تو یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل جائے گا، اس کو غلط مشورہ دو، تو یہ بھی خیانت ہے. تو جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے، مشورہ دینے والا صحیح مشورہ دے، چاہے وہ آپ سے آگے کیوں نہ نکل جائے. ہوتا ہے نا، اگر ایک تاجر دوسرے تاجر کے پاس آ جائے اور اس سے پوچھے یار مجھے مشورہ چاہیے اس معاملے میں، یہ تجارت کروں نہیں کروں، اور وہ تاجر سوچے گا یار یہ اگر میں اس کو صحیح مشورہ دوں گا یہ تو مجھ سے بھی آگے نکل جائے گا، تو اس کی پرواہ نہ کریں، اس کو صحیح مشورہ دے دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو بھی آگے کریں گے، آپ کی روزی میں برکت ہوگی. اگر جو ظاہری طور پہ آگے نکل جائے آپ سے، لیکن آپ کے تھوڑے میں بھی اللہ برکت دے دیں گے. اصل تو برکت ہے نا. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں آج کل نہیں ہیں. اول تو مشورہ کرتے ہی نہیں ہیں، مشورہ کرتے ہیں تو مشورے کا خیال نہیں کرتے، مشورہ کس سے کرنا چاہیے، ہر ایک سے جو سامنے آ گیا اسے مشورہ کر لیا. بھائی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، مشورہ کرنا چاہیے. تو یہ چیز ایک چیزیں تھی کہ اس شخص کی ذمہ داری جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے، جو مشورہ دے رہا ہے، اس کی 4 ذمہ داریاں تھیں. اگلی بات یہ ہے، جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ سے مشورہ لینا بھی ثابت ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اور جنگ بدر کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا. صلح حدیبیہ کا موقع پر آپ کے ذہن میں ہوگا واقعہ کہ جب یہاں سے صحابہ کرام مدینے سے مکہ المکرمہ گئے عمرہ کرنے کے لیے. اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا تھا، تو مقام ذوالحلیفہ غالباً وہاں سے صحابہ نے اور حضور نے احرام پہن لیا عمرے کا. احرام پہن کر حرم کی طرف جا رہے تھے تو حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک لیا. کفار نے کہا ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اب مذاکرات ہوئے، صلح ہوئی، اور صلح ایسی شرائط پر ہوئی جو مسلمان دبے ہوئے تھے ان شرائط میں. تو صحابہ کو غصہ بھی آیا کہ ہم کیوں دب رہے ہیں، لیکن بظاہر اللہ کا حکم تھا یہ، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شرائط کو مان لیا. لیکن صحابہ کی طبیعت میں گرانی ہوئی، صحابہ کو یہ بظاہر جو ہے غصہ بھی طبیعت میں آ رہا تھا کافی کہ ہم بغیر عمرہ کی کیسے جا سکتے ہیں. اور اس مذاکرات میں، اس صلح میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس سال مسلمان بغیر عمرے کے چلے جائیں، آئندہ سال عمرہ کریں. اب مطلب یہ ہے کہ عمرہ اس سال نہیں ہو سکتا، احرام پہنا ہوا ہے، اور یہ شرعی مسئلہ ہے. جس نے احرام پہنا ہوا ہو تو وہ اپنا قربانی کا جانور حرم بھیج دے، جب قربانی کا جانور حرم میں چلا جائے، وہاں ذبح ہو جائے تو یہاں پر یہ احرام کھول لے. اب صحابہ نے تو اپنی قربانیاں بھیج دی، حضور نے فرمایا تو سب نے بھیج دی. اب حضور نے فرمایا کہ بھائی اپنا جو ہے حلق کروا لو، یعنی حلق کروا لو اور احرام اتار دو. اب صحابہ کی طبیعت ایسی ہو گئی تھی کہ وہ حکم سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم کیسے جو ہے نا یہ احرام اتاریں. ایک دفعہ حضور نے کہا، صحابہ میں سے کسی نے قدم آگے نہیں اٹھایا، کسی نے حلق نہیں کرایا. پھر دوسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ بھائی ایسا کرو، حلق کرواؤ. صحابہ کو بالکل، یہ غالباً سیرت میں پہلا ایسا واقعہ ہے جس میں حضور نے کوئی بات کہی ہو اور صحابہ نے نہ مانی ہو، کیونکہ ان کی طبیعت میں جو ہے کیا ہو گیا تھا، ایک مغلوبیت آ گئی تھی، وہ اپنی طبیعت میں مغلوب ہو گئے تھے. تو ایسی صورت میں ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیا کریں. اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خیمے میں گئے، اور اس موقع پر آپ کی اہلیہ میں سے، ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھیں. آپ نے ان سے فرمایا کہ آج بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے، صحابہ تو میری بات ہی نہیں مان رہے تھے اس موقع پر، حالانکہ وہ تو جان نثار کرنے والے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ان کی بات کا برا نہ مانیں، کیونکہ یہ مغلوب ہو گئے ہیں. ایک شخص بندہ مغلوب ہو جاتا ہے اپنی حالت پر تو وہ اس پر نکیر نہیں کی جاتی، اس پر برا محسوس نہیں کیا جاتا. لیکن اب گویا کہ صورت تھی مشورے والی، آپ نے گویا کہ حضرت ام سلمہ سے مشورہ لیا، انہوں نے بہت اچھا مشورہ دیا. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، آپ باہر جائیں، آپ سب سے پہلے اپنا سر حلق کروا لیں، آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، آپ جائیں اور اپنا سر حلق کروا لیں. خود آپ کو دیکھ کے صحابہ سر حلق کروا لیں گے. آپ باہر گئے، ایک صحابی کو بلایا، صحابی آئے، صحابی کو کہا آپ میرا سر حلق کریں. جیسے ہی دیکھا صحابہ نے کہ آپ کا سر حلق ہو رہا، سب نے حلق کرانا شروع کر دیا. تو دیکھیے یہ تھا مشورے کی برکت، یہ تھا آپ نے گویا اپنی بیوی سے مشورہ لیا. آج ہم اپنی بیوی سے مشورہ لیتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر میں مشورہ لوں گا تو میرا درجہ کم ہو جائے گا، میری شان کم ہو جائے گی. حالانکہ مشورہ کیا ہے؟ سنت عمل ہے، مشورہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا.
اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے، اب آپ نے کسی سے مشورہ لے لیا، ٹھیک ہے نا، تو اب اس سامنے والے نے، مشورہ دینے والے نے جو مشورہ دیا ہے نا، تو اب وہ مشورہ جو جس کام کا دیا ہے وہ کام کرنا آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال کے طور پر آپ تاجر ہیں، آپ نے مشورہ کسی سے کیا کہ بھائی میں کپڑے کی تجارت کروں یا چاول کی تجارت کروں، تو ایک نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کپڑے کی تجارت کرو، ٹھیک ہے. اب وہ جو اس نے مشورہ دیا ہے وہ مشورہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ اب آپ کپڑے ہی کی تجارت کرو گے. اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ دوسری تجارت کر لو. آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا مشورہ تو آپ کوئی اور کام بھی کر سکتے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور سامنے والا جس نے مشورہ دیا ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اس کو برا محسوس نہ کرے کہ یار میں نے تو اس کو مشورہ دیا، میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا، ایسا آدمی ہے. تو یہ برا بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے. آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، اگر ہم نے کسی سے مشورہ دے دیا اور بعد میں دیکھا اس نے میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا، اس سے غصہ ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں اس پر، اس سے ملتے نہیں ہیں، یار تو نے میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا. تو حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک باندھی تھی صحابیہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی کے نکاح میں تھی، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ہوا یہ کہ یہ پہلے باندھی تھی حضرت بریرہ، اب جو آقا ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے، وہ جس سے اس کا نکاح کر دے باندھی کا وہ نکاح مانا جاتا ہے. اب انہوں نے نکاح کر دیا حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے آقا نے. اب یہ جو ان کے شوہر تھے ان کی بیوی کو ان سے محبت نہیں تھی، ان کو پسند نہیں تھے، حضرت بریرہ کو حضرت مغیث پسند نہیں تھے. اب جب ان کے آقا نے ان کو آزاد کر دیا، یعنی حضرت بریرہ آزاد ہو گئی، تو آزادی کے بعد اس باندھی کو اختیار مل جاتا ہے کہ نکاح باقی رکھے یا نہیں رکھے. تو اس باندھی نے کہا میں اپنا نکاح باقی نہیں رکھنا چاہتی. اب وہ صحابی جو تھے، صحابی ان سے زیادہ محبت کرتے تھے، ان سے بہت محبت کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کسی نہ کسی طرح یہ نکاح میں باقی رہیں. اب یہ اپنا معاملہ لے کے حضور کے پاس، حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضور میں تو نکاح باقی رکھنا چاہتا ہوں، یہ بریرہ نہیں مان رہی اور یعنی کہہ رہی کہ میں رشتہ باقی نہیں رکھنا چاہتی. حضور نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا، انہوں نے کہا آپ کیوں ایسا کرنا چاہتی ہیں، نکاح باقی رکھ لیں. اب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا حضور یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ ہے؟ کیا کہا؟ حضور یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ؟ اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر، اگر مشورہ ہے تو میں اس مشورے پر عمل نہیں کرنا چاہتی، مجھے مغیث کو اپنے نکاح میں باقی نہیں رکھنا چاہتی، مجھے پسند نہیں ہے. اس کے بعد حضور نے ان کی بات کا برا بھی نہیں مانا اور ایک طور پہ گویا کہ تائید بھی کر دی. اب بتائیے حضور کا درجہ، حضور نے ایک بات کا مشورہ دیا، اس کے بعد ان کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے انہوں نے ٹھیک ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتی، تو پتہ چلا اگر کسی نے مشورہ دیا ہے وہ مشورہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس کے برخلاف کام کر سکتے ہو اور سامنے والے کو برا بھی محسوس نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھے دو کام کہ ہمیں اپنی زندگی میں مختلف موقع پر بہت سے معاملات پیش آتے ہیں جس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہمارے سامنے دو رخ ہوتے ہیں، دو راستے ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک متعین کرنا ہوتا ہے، تو ہم کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں. تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایسے موقع پر دو کام کر لیے جائیں. ایک ہے استخارہ، دوسرا ہے استشارہ. استشارہ مطلب مشورہ لینا. یہ دو کام جب کوئی کر لے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کو صحیح راستہ مل جائے گا، وہ صحیح فیصلہ کر سکے گا. تو پچھلی مجلس میں نے آپ کے سامنے استخارے پر تفصیل سے گفتگو کی تھی. اس مجلس میں کوشش کی کہ مشورے لینے کے حوالے سے اس کے فوائد کے متعلق میں گفتگو کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسلامی تعلیمات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.